اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم جس آیت کو بھی نسخ کرتے ہیں یا منسوخ کرتے ہیں یا جس آیت کو آپ سے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی حکم لے آتے ہیں یا کم سے کم اس کے مثل لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ قرآن کریم کی بہت ساری آیات کو اعتراض کا محل بنایا سب سے پہلے مستشرقین نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے 200 سال کے بعد فوراً انہوں نے قرآن اور اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات پر اعتراضات کی بوچھار شروع کر دی۔ آج کل کے ملحدین جن کا اسلامی تعلیمات پر مطالعہ بالکل نہ کے درجے میں ہے، بس ایک ویڈیو دیکھا اور ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک سوال ذہن میں آ گیا، اب کوئی بھی مسلمان ملتا ہے اور اس کو سوال کر دیتے ہیں۔ عام طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اور طرح طرح سے وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں ابروگیشن ہوا ہے، نسخ ہوا ہے، کچھ احکامات ایسے ہیں جو پہلے تھے بعد میں ان احکامات کو اٹھا لیا، اس کو کہتے ہیں ابروگیشن، نسخ۔ یہ کبھی ایکسٹرنل ہوتا ہے، کبھی انٹرنل ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت تھی، جب نوح علیہ السلام کی شریعت آ گئی تو آدم علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو نوح علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی، اور آخر میں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلی تمام امتوں کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ تو یہ ہے ایکسٹرنل نسخ، اور ایک ہے انٹرنل۔ خود اسلام کے اندر بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو پہلے تھے، بعد میں جب ان کا وقت پورا ہوا تو ان احکامات کے بجائے دوسرے احکامات عائد کر دیے گئے۔ قرآن کریم کے کل کتنی آیات ہیں کہ جن کی تلاوت باقی ہے مگر حکم باقی نہیں رہا؟ وہ کتنی آیات ہیں، اس میں ائمہ تفسیر کا اختلاف ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اصول تفسیر پر، الفوز الکبیر، حضرت میں اس نے لکھا ہے کہ اس 5 آیت ایسی ہیں جن کی تلاوت تو باقی ہے مگر حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ پہلے حکم یہ تھا کہ جب انتقال کرنے والا دنیا کے اندر پیچھے مال چھوڑ کر جا رہا ہے تو والدین اور قریبی رشتہ داروں کے بارے میں وصیت کر کے جائے کہ میرے جانے کے بعد میرے مال میں کس کا کتنا حصہ رہے گا۔ لیکن جب بعد میں شریعت نے سارے وارثین متعین کر دیے اور ان کے حصے بھی متعین کر دیے تو کہہ دیا گیا لا وصیت لوارث، اب تمہیں وارث کے لیے کوئی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بڑا بیٹا اتنا لے گا، بیٹی اتنا لے گی۔ اب شریعت نے پہلے سے متعین کر لیا گیا، آپ جائیں گے شریعت ان کے حصے متعین کر دیتی ہے، اس حساب سے وہ لے لیں گے۔ تو پہلے وصیت کرنے کا حکم تھا کہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے وصیت کرو، مگر شریعت نے ہر ایک کا حق متعین کر دیا۔ اب یہ حکم ختم ہو گیا کہ وصیت نہیں کر سکتے۔ وصیت تیسرے آدمی کے لیے جو وارث نہیں بن رہا ہے، مثلا میرا مال مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر دینا، اس کی وصیت کر سکتے ہیں 1/3 مال سے، مگر قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ خیر یہ حکم بتانا مقصود نہیں ہے، صرف یہ بتانا کہ یہ پہلے حکم تھا بعد میں منسوخ ہو گیا۔ پہلے حکم تھا متوفی عنہا زوجہا، ایسی عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو 1 سال تک عدت گزارے۔ بعد میں چل کر یہ حکم بھی اٹھا لیا گیا اور اب 4 مہینے 10 دن عدت ہے۔ اگر وہ حمل والی عورت نہیں ہے، پریگننٹ ہے، تو وضع حمل تک اس کی عدت رہے گی۔ پہلے حکم تھا کہ ایک مسلمان اگر میدان جنگ میں ہے، سامنے 10 کافر ہیں تو وہ پیٹھ نہیں دکھا سکتا بلکہ ان سے مقابلہ کرنا ضروری تھا۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، بعد میں دیکھا گیا کہ یہ بہت کمزور لوگ ہیں، جب جنگ کا موقع ہوتا ہے چارپائی کے نیچے گھس کر نعرے تکبیر اللہ اکبر بولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ضعف کو معلوم کر کے اب حکم میں آسانی کر دی۔ اب 1 کے مقابلے میں 2 ہے تو 2 کا مقابلہ کرنا ضروری ہے، اگر بڑھ جائے تو پھر بھاگنے کی اجازت ہے۔ تو یہ حکم پہلے تھا کہ 1 کو 10 کا مقابلہ کرنا ہے،
بعد میں حکم بدل گیا کہ ایک کو 2 کا ہی مقابلہ کرنا ہے. اگر کوئی کر رہا ہے 10 کا 15 کا عزیمت پر ہے, شہادت کی موت اس کو نصیب ہوگی. خیر, تو بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن کے احکامات پہلے تھے مگر بعد میں ان احکامات کو اٹھا لیا گیا. اب جب ایک حکم پہلے دیا بعد میں بدل کر دوسرا حکم دے رہے ہیں تو یہ تو جہالت پر مبنی بات ہے کہ پہلا حکم جو آپ نے دوسرا حکم دیا اور پہلا حکم ختم کیا تو پہلا حکم آپ کے نزدیک غلط تھا, جبھی تو آپ نے دوسرا حکم دیا. یہ ان کا اعتراضات ہے. اور کہتے ہیں کہ مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ علیم ہے, تمام باتوں کا جاننے والا ہے, اور حکیم بھی ہے, حکمتوں والا ہے. وہ کیسے غلط حکم پہلے دے سکتا ہے پھر بدل کر دوسرا حکم دے سکتا ہے؟ لہذا اگر قرآن کے اندر ابروگیشن ہوا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, کیونکہ اللہ کی کتاب میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. دراصل انہوں نے اس کا معنی سمجھا ہی نہیں. یہ ان کا سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ابروگیشن نسخ کا مطلب کیا ہے؟ یہ حکم جب بدل کر دوسرا حکم دیا جاتا ہے تو وہ عین حکمت پر مبنی ہوتا ہے. یہ جو لوگ سوالات کر رہے ہیں دراصل اللہ کی ذات کو اپنے اوپر قیاس کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک حکم دیا اب بدل کر دوسرا حکم دے رہے تو کیونکہ پہلا حکم غلط تھا, بھئی اب ایسا نہیں کرنا, اب ایسا کرنا ہے. تو انسان سے غلطی ہو سکتی ہے مگر اللہ کی ذات کو انسان پر قیاس کرنا یہ کم عقلی ہی ہے. تو یہ لوگ اپنے اوپر اللہ کی ذات کو قیاس کرتے گئے. اس لیے پہلے تو ان سے یہ بات ہونی چاہیے کہ خدا ہے کون, خدا کی صفات کیا ہے, خدا کی قدرت کیا ہے, پھر آگے چل کر ان مسائل پر بات کرنی چاہیے. لیکن آج کل چونکہ جو ٹی وی میڈیا پر جو لوگ جاتے ہیں بس بظاہر جبہ ہے, داڑھی ہے, باقی ایکیڈمک لیول اتنا لو ہے اور پورے اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں. خیر, تو جو ان اصولوں سے واقف ہے وہی ان سے بحث کر سکتا ہے. بات چل رہی تھی کہ نسخ یہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے, موسم بدلتے رہتے ہیں اور یہ تبدیلی فطری چیز ہے. گرمی کا موسم, بارش کا موسم, پھر سردی کا موسم. کوئی یہاں یہ نہیں کہتا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھول گئے کہ گرمی کا موسم آنا چاہیے اب وہ ختم ہو رہا ہے, بارش کا موسم اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بھول سے لے آئے. علی کہ یہ تبدیلی فطری تبدیلی ہے. اس کو اور ایک آسان مثال سے ہم سمجھیں گے. ایک پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے بیماری کی تشخیص کی اور ڈاکٹر کو معلوم ہوا کہ اس کا علاج کم سے کم 2 مہینے چلنے والا ہے. جب 2 مہینے چلنے والا ہے تو ڈاکٹر 1 مہینے کے لیے نسخہ دکھتا ہے کہ آپ کو 1 مہینے تک یہ دوا استعمال کرنی ہے, پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ آپ کو چیک اپ کے لیے آنا ہے. جب 1 مہینے تک اس نے دوا استعمال کی, اب دوسرے مہینے جب ڈاکٹر کو دکھانے گیا تو ڈاکٹر نے دوسری دوائیں بدل دی. اب بدلنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا اب تم کو یہ دوا استعمال کرنی ہے. اب یہ اینٹ جائے اور ڈاکٹر کو کہے کیسی بے وقوفی کی بات ہے, اگر یہ دوا دینی تھی تو پہلے مہینے میں مجھے یہ کیوں دی, میں اس کا استعمال نہیں کروں گا. یہ ڈاکٹر کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہا ہے. اس کا علاج کیا ہے, گیٹ آؤٹ, نکل جائے یہاں سے, علاج تو کر رہا ہے میں کر رہا ہوں. تو ڈاکٹر نے جو دوائیں بدلی ہیں عین انسان کے حالت بدلنے سے دوائی بدلی ہے کہ تمہاری صحت کے اندر ابھی تھوڑی بشاشت آئی, اس لیے اب نارمل دوائیں تم کو دی جا رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جو انسان آئے, ایک انسان کی باڈی کے اندر اتنی تبدیلی آ جاتی ہے تو وہاں سے انسانوں کا آغاز ہوا اور آج تک کتنی تبدیلی آئی ہوگی. آدم علیہ السلام کے زمانے میں انسانوں کا اصل مطمح فکر کیا تھا, ہم کھائیں گے کیا, کیونکہ زمین پر اترے ہیں تو پہلا مسئلہ یہ ہے کھائیں گے تو آگے نسل بڑھے گی, تو ان کے لیے مسئلہ یہ تھا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھئی اب اللہ کی عبادت کریں گے کیسے, تو آہستہ آہستہ جب بدلتی رہی حالتیں تو اللہ تعالیٰ اس انداز سے شریعتیں اتارتے رہے. اسی طریقے سے انسانوں کی حالت بدلتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک حکم ایک متعین وقت تک دیتے ہیں, بعد میں چل کر جب ایک اور حالت پر پہنچ جاتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ بہت سارے احکامات میں تبدیلی لاتے ہیں. ایک ہی حکم لے لیجئے, شراب کا حکم. ڈائریکٹ شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ کہا گیا شراب میں نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے. اب لوگوں کے لیے ذرا اس کی قباحت آہستہ آہستہ دل میں بیٹھنے لگی. دوسرے نمبر پر کہا گیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, جب نماز کا وقت ہو جائے تو پوٹلی مار کر مت جاؤ, اس وقت اوائڈ کرو. اب تھوڑا رکایا گیا. تیسرے نمبر پر حکم دے دیا گیا اب شراب حرام کر دی گئی ہے. ظاہر سی بات ہے
شراب تو بہت دور کی بات ہے، ایک پان کی پوڑی کا عادی ہے اور اس کو کہا جائے آج سے تیرے لیے حرام ہے، ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ حالانکہ صحابہ کا حال دیکھیے، جیسے ہی شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا ہے، مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب کی نہریں بہتی تھی، اتنے پختہ عمل کرنے والے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے حکمت بالغہ کے ذریعے آہستہ آہستہ حکم نازل کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں انسان کی طبیعت کی اور اس کی صحت کی رعایت ہے۔ تو یہ جو حکم میں تبدیلی ہو رہی ہے یہ عین حکمت کے مطابق ہے۔ ڈاکٹر تبدیلی کرتا ہے وہاں کوئی آبجیکشن نہیں لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے احکامات میں تبدیلی کرتے ہیں تو وہاں آبجیکشن شروع ہوتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جواب دے دیا، یہ تو انسان کو مطمئن کرنے کے لیے تقریریں بتائی جاتی ہیں، اللہ نے تو ایک ہی جواب دیا، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز اللہ کی مملوک ہے، آقا کو اپنے غلاموں کے احکام میں بدلنے کا اختیار ہے، تو اللہ تو سب کا آقا ہے، سب کا مولا ہے، وہ حاجت روا کہ تم محتاج ہو، تو کیا اللہ کو اتنا بھی حق نہیں پہنچتا؟ حالانکہ حق پہنچنے کی بات نہیں، آئین تمہاری اس میں مصلحت کی رعایت کی گئی ہے، لیکن یہ بات سمجھنے والوں کے لیے ہے۔ اب یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ حکمت کے مناسب کوئی حکم میں تبدیلی کرتا ہے تو وہ حکمت ہم کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اگر ساری کی ساری حکمتیں تم کو سمجھ میں آنے لگے تو تم بھی تو عالم اور حکیم بن جاؤ گے، اللہ اور تمہارے درمیان فرق کیا رہے گا؟ اس لیے ساری حکمتیں نہ سمجھ میں آنا یہی انسان کے بندے ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا نہیں معلوم ان کو کہ اللہ ہی کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے آسمان اور زمین، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی کل مدد کرنے والا اور کوئی کارساز نہیں ہوگا۔ اللہ دنیا کے اندر بھی تمہارا مالک ہے اور آخرت کے اندر بھی تمہارا مالک ہے، شریعت نے بھی اس نے تمہاری ہدایت کے لیے اتاری ہے، تو عین حکمت کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے احکامات میں تبدیلی کرتا ہے۔ آگے مضمون لمبا ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کریں۔ سبحان اللہ۔